جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز جمعہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک گاؤں جواسہ ایک گاؤں ہے عبد القیس کی مسجد میں، وہاں پڑھا گیا تھا مسجد نبوی کے بعد۔ اور نماز جمعہ جو ہے وہ ہر ایک مسلمان مرد پر جو ہے وہ فرض اور واجب ہے۔ جس طرح سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربع، کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ جمعہ فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جو ہے وہ بلوغت کے الفاظ ہیں، یعنی بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہیں اور مرد کے اوپر فرض ہے۔ تو غلام کے اوپر فرض نہیں ہے، عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، بچے کے اوپر فرض نہیں ہے، مریض کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو جو مرد ہے اور مسافر نہیں ہے اور مقیم ہے، آزاد ہے، اس کے اوپر جو ہے نماز جمعہ وہ فرض ہے۔ تو نماز جمعہ کے لیے، یا آپ ایسے سمجھ لیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کچھ شروط ہیں۔ جس طرح ہم نے بارہا آپ ساتھیوں کو بتلایا کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کے لیے 3 شرطیں ایسی ہیں جو ہر نیکی کے لیے جو ہے وہ شرط ہے۔ ایک تو ہے اسلام، اور دوسرا عقل، تیسری شرط جو ہے بلوغت کی ہے۔ تو جمعہ کے لیے بھی یہی ہے، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کے اوپر فرض ہے اور عاقل کے اوپر فرض ہے اور بالغ کے اوپر فرض ہے۔ چوتھی بات مذکر کے اوپر، جمعہ میں چوتھی شرط جو ہے مذکر مرد کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے اندر 3 جو شرطیں ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے فقہاء کے اندر، اور چوتھی شرط کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ مذکر مرد کے اوپر جو ہے جمعہ فرض ہے، عورت کے اوپر فرض نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا، فقہاء نے، کہ ہفتے کے اندر ایک مطلب اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس میں ایک درس ہوتا ہے، تو عورتیں اگر درس کے لیے، اصلاح کے لیے جائیں بغیر کسی فتنے کے، کوئی فتنہ برپا نہ ہو، کوئی اور مسئلہ نہ ہو، اصلاح مقصود ہو معاشرے کی، عورتوں کی، تو پھر وہ مساجد میں جا سکتی ہیں، سن سکتی ہیں۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، اور 5ویں شرط جو ہے وہ یہ کہ مسافر کے اوپر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ بندہ مسافر ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، جمعہ کی جگہ جو ہے وہ ہو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ سافر مسافر ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے، قصر کے حساب سے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی شرعی عذر نے روک رکھا ہے، اب اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ شرعی عذر ہے تو اس مسلمان کے اوپر
وہ وجوب یا وہ فرض، وہ جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے کہ مسجد میں آؤ، جو وہ سارے احکام کا جو سلسلہ ہے وہ ساقط ہوتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ٹھیک ہے، استطاعت نہیں تو پھر وہ حکم نہیں رہتا۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ شرعی عذر جو ہے اگر پایا جائے تو مسجد کے اندر بندہ اگر نہیں آ سکتا عذر کے بنا پہ، شرعی عذر کے بنا پہ، وہ بندہ بھی جمعہ نہ پڑھے، اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر فقہا نے بہت باقاعدہ شروط میں یہ بات لکھی، مثلاً بارش ہو گئی، ایک بندہ جمعے کے لیے نہیں جا سکتا، بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ ظہر پڑھے گا، وہ جمعہ ساقط، جمعے کا وجوب اور فرض ہونا اس کے اوپر ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ ساقط کرنا یا وجوب، یہ سارا سلسلہ جو ہے شریعت بتا رہی ہے۔ کسی مسلمان کے اپنے جذبات نہیں ہیں کہ میں کسی مسلمان سے کوئی چیز ساقط کرا دوں، وہ فرض نہ پڑھے، نوافل نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے اگر ایسا مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے، تو وہ بندہ بارش کی وجہ سے فرض اگر جمعے کے لیے نہیں جا سکتا تو گھر میں ظہر پڑھے گا۔ اسی طرح اگر جان کا خوف ہے، یہ فقہا نے لکھا شرائط میں، اور صاحب مغنی نے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر جان کا خوف ہے تو جمعہ اس کے اوپر ساقط ہے۔ جان کا خوف کا مطلب کہ مر جانے کا خوف ہے، مسجد میں اگر وہ گیا۔ جس بنیاد کے اوپر آج علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایسا وائرس ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ کرنے کے لیے جمعہ ساقط کر دیا، حتیٰ کہ مساجد بند کر دیں ان کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ شرعی عذر ہے، یہ کسی عالم دین کے جذبات نہیں ہیں۔ اسلام اور دین کسی بھی مسلمان کے جذبات کا نام نہیں، کسی بھی مسلمان عالم کے، فقیہ کے، کسی بھی مسلمان کے محبت یا جذبات کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ شرعی عذر کو دیکھا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، جو کہتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی جانیں اگر ان کو خطرہ ہے تو پھر کیا کیا جائے، آپ روک دیں، نہ جانے دیں، جس کی وجہ سے علماء نے یہ فتویٰ دیا۔ خوف ایک شرعی عذر ہے۔ تو میں یہاں عرض کروں گا کہ کوئی بھی عالم دین، عوام الناس کو چاہیے، یعنی ہم مسلمانوں کو چاہیے، کوئی عالم دین جب انتہائی اہم معاملے پر گفتگو کرے تو پھر اس کو عوام الناس کو یہ سننا چاہیے کہ کیا وہ اپنی گفتگو میں شرعی دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کرو، کیا وہ دلیل کے ساتھ شرعی عذر کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی تفہیم بیان کر رہا ہے، یا اگر کہتا ہے کہ نہ کرو تب بھی تفہیم کی بات کر رہا ہے، شرعی عذر کی بات کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے اپنے جذبات ہیں۔ تو جذبات کا نام اسلام اور دین نہیں ہے، بلکہ اسلام اور دین یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اس مسئلے کے اندر دیکھو کہ شریعت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اور وہ شریعت جو ہے وہ شرعی عذر اگر پایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرو۔ جس کی وجہ سے دنیا کے تقریباً اکثر علماء، خاص طور پر سعودیہ کے علماء نے فی الفور جو ہے وہ جمعہ اور اسی طرح حرمین، اور نمازیں تو نہیں رکی وہاں، حرمین کے اندر نمازیں نہیں رکی، جمعہ بھی نہیں رکا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جمعہ بھی ہوا، لیکن محدود کر دیا گیا، یعنی تعداد بالکل محدود کر دی گئی حرمین کے اندر، اور وہاں نماز بھی ہو رہی ہے حرمین کے، لیکن محدود سطح پر۔
باقی مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئیں، جمعے بھی بند کر دیے گئے، کس لیے؟ ایک شرعی عذر کی بنا پہ کہ خوف ہے کہ جانیں ضائع نہ ہوں، تو یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور بعض جو ہیں علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مساجد بند نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا اپنا خیال اور اپنے جذبات ہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جان کا اگر خوف ہے تو جمعہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساقط، حتیٰ کہ آگے شریعت کہتی ہے مال کا خوف ہے، مال کے جانے کا خوف ہے۔ جانے کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان کی بات نہیں ہو رہی، کہ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کہ میں جاؤں گا ادھر سے ساری میری جو جائیداد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، یا پھر علماء سے پوچھنا چاہیے کہ مال کے خوف کا مطلب کیا ہے، تو پھر بھی جمعہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ مال کے خوف کا مطلب علماء سے، جید علماء سے پوچھنا چاہیے، پھر جو ہے بندہ اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے سنا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے مال کا خوف ہو تو جمعے کو چھوڑ دو، مثلا یعنی دکان ہے، میں دکان کو اگر دکان میں نے بند کی میرا نقصان ہو جائے گا لہذا جمعہ چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ شرعی عذر ہے، اس کی تفصیل کیا ہے جا کے علماء سے پوچھیں۔ آگے جی یہ تو تھی شروط، شریعت شروط تھیں جمعہ کی۔ آگے جمعہ کے دن کی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج جو ہے جس دن کے لیے سورج نکلتا ہے ان سب ایام میں بہترین جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، مسلم شریف کی حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا کیے گئے، جمعے والے دن جنت میں داخل کیے گئے، جمعے والے دن جنت سے بے دخل کیے گئے، اور جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی۔ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، جمعے والے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث جو صحیح حدیث ہے، عیدان اجتماع فی یوم واحد، یعنی اگر رمضان کی عید جمعے کو آئے تو دو عیدیں اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مستدرک حاکم کی حدیث جو حسن حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ہم مسلمان جو ہے اس دن کے لیے کیا ترتیب کرتے ہیں، کیا انتظام کرتے ہیں، جن مسلمانوں کی جو ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں جمعرات کو ختم ہوتی ہیں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری جمعرات رات گئے تک، اور پھر جمعے کا پتہ نہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور آگے سنیں کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر ایک گھڑی ہے، نماز کی حالت میں اگر وہ گھڑی آ جائے، مسلمان دعا کرے، جو دعا جائز دعا کرتا ہے ایک مسلمان، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور مسلم ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی ہے ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، آپ نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی جب امام بیٹھ جائے نماز کے ختم ہونے تک، وہ گھڑی، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نماز عصر کے ختم ہونے تک، اور ایک اور حدیث میں کہ غروب آفتاب تک یہ گھڑی ہے، یا پھر ان میں تلاش کرنا ہے کہ غروب آفتاب تک یہ گھڑی موجود ہے، کہاں تک ہے، کس وقت کے اندر ہے، وقت متعین نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ غروب آفتاب تک جو ہے یہ گھڑی موجود ہے۔ فَلْتَمِسُوهَا، آپ نے ارشاد فرمایا عصر کے بعد تک، آپ نے ارشاد بعد العصر کے الفاظ موجود ہیں، عصر کے بعد تک اس کو فَلْتَمِسُوهَا تلاش کرو۔
تو وہ گھڑی بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی کے اندر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نماز جمعہ کی اب فضیلت سنیں، یہ تو جمعہ کے دن کی فضیلت تھی، اب نماز جمعہ کی فضیلت۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له ثم انصت حتى، آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ غسل کرتا ہے، جمعہ کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جو اللہ نے اس کو توفیق دی، خاموش رہتا ہے حتیٰ کہ خطبے سے امام فارغ ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن اس کے آنے والے جو مزید 3 دن ہوتے ہیں اس کے آنے والے دنوں کے گناہ جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہفتہ ہو گیا 7 دن، اور مزید 3 دن آگے مستقبل کے 3 دن اس کے بھی گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر کیسے ایک انسان کے گناہ یعنی زیادہ ہوں گے کیسے؟ بندہ جمعہ پڑھتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف، اور یہ فضیلت اس کو ملے گی جو من اغتسل پھر اتى الجمعہ فصلى ما قدر له، پھر خاموش رہا، خطبہ سنا، غور کیا، یہ نہیں کہ خطبہ ہو تو سو گیا، یہ نہیں مسئلہ، غور سے سنا، خاموش رہا اور سارا اہتمام کیا، اس کو یہ فضیلت ملے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ 10 دن کے گناہ معاف، 3 مستقبل کے، اور اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جائیں تو اس کے پلے تو گناہ رہتا نہیں نا پھر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اہتمام، وہ ہمارے دل دماغ نہیں کر رہے، اہتمام نہیں کر رہے، ہم عبادتیں کر رہے ہیں جسمانی طور پر، دل دماغ نہیں کر رہے، ہمارے دل دماغ قبول نہیں کرتے ان عبادتوں کو۔ ابھی بعض ساتھی اور بعض دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ بیت اللہ اور حرمین جو ہے موقوف کر دیے گئے، ان کی عبادتیں اور زیارتیں اور طواف، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مسئلہ پتہ کیا ہے، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، یعنی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موقوف ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوں گے، وسائل، ذرائع، اسباب سب کچھ ہوگا، استطاعت، طاقت سب کچھ ہوگا، لیکن جانے کی رغبت کسی کو نہیں ہوگی، موقوف ہو جائے گا، جائے گا کوئی نہیں۔ جس طرح آج ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جسمانی طور پر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، دل دماغ نہیں مانتے، عبادت کرتے ہیں دل خوشی نہیں ہوتا ہے، نیکی کرتے ہیں خوشی نہیں، گناہ کرتے ہیں غم نہیں، یہ کون سی عبادت ہے اور کون سے گناہ بچنے کا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی عجیب سلسلہ ہے، یعنی کوئی کام کریں خوشی ہوتی ہے، کسی گندے کام سے بچیں خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان عجیب ہماری طبیعت بن چکی ہے، نیک کام کرتے ہیں خوشی نہیں، برائی سے بچتے ہیں تب بھی خوشی نہیں، یا گناہ کرتے ہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ آگے سنیں، مسلم شریف کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غسل جنابت کرے، یہ بھی حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غسل جنابت کرے اور مسجد کے اندر آئے اور خطبہ سنے، سب سے پہلے جب آئے گا پہلی گھڑی میں اونٹ کے برابر ثواب، پھر دوسری گھڑی میں جو بندہ آئے گا گائے کے برابر، پھر تیسری گھڑی میں مینڈے کے برابر، چوتھی گھڑی میں مرغی کے برابر، پانچویں گھڑی میں انڈے کے برابر، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، فرشتہ مسجد کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے رجسٹر جو ہے بند کر لیتا ہے اور خطبہ سننے شروع کر دیتا ہے، تو مطلب جو بعد میں آتے ہیں وہ فرشتہ ان لوگوں کے نام رجسٹر میں لکھتا ہی نہیں، ان لوگوں کا نام وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے کہ کیا یہ غلط باتیں ہیں، کیا یہ قصے اور کہانیاں ہیں؟ حقیقت ہے، سچ ہے، جس طرح سورج اور چاند نکلتے ہیں دن اور رات کو، اسی طرح اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، نام لکھتے ہیں اور نام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اس کے بعد جو مسلمان جو ہے جمعے کو چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ ترک کرنا چھوڑ دیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں،
آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا انہوں نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ اب یہ غفلت انتہائی سنگین ترین پردہ ہے جو انسان کے دل دماغ پہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نیکی نہیں رہتی، برائی نہیں رہتی۔ وہ انسان پڑا ہے، مدہوش ہے، جنت میں جائے جہنم میں جائے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ اس وقت ہوگی جب رزلٹ ہاتھ میں آئے گا۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو ایک مسلمان سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہم نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، نہیں، اللہ رب العزت آنے نہیں دیتا اس انسان کو، اپنے دروازے پہ جھکنے نہیں دیتا اس انسان کو۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس مسلمان کو اللہ رب العزت اپنے سامنے جھکنے دیتا ہے، وہ قیمتی ہے مسلمان، وہ قدر و قیمت کا مالک ہے، وہ عالی ظرف انسان، وہ انسان عزت کا حامل ہے، وہ انسان قیمتی انسان ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آخر میں تو آئے ہیں دنیا کے اندر، جنت میں پہلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کو یہ جمعہ دیا گیا اور ہم سے پہلے، لیکن انہوں نے اس جمعے کی عزت نہیں کی، اس میں بہت سارا اختلاف کیا، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے ہدایت دی ہے۔ تو مطلب جمعہ ان کو بھی دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو ایک اور حدیث اسی حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں نے ارادہ کیا کہ ایک بندے کو میں حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں ان مردوں کو آگ لگا دوں جو جمعہ نہیں پڑھتے، گھروں میں رہتے ہیں، علی الجمعۃ بیوتہم، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنا نہیں آتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ دیکھیں جو مسلمان آتے نہیں ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی اور جمعہ کی نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جمعہ کے دن کا اور جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔